رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، ذوالحج کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو قائم کرتے ہوئے اور آپ کی سنت پہ، آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان جانوروں کو قربان کرتے ہیں. اس لیے اس عید المبارک کو عید الاضحیٰ اور ہم اردو میں جسے قربانی والی عید بھی کہتے ہیں. آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور ان کا مقصد صرف اور صرف یاد دہانی ہوتا ہے، ورنہ یہ ہر سال ہی قربانیاں کی جاتی ہیں اور لوگ ان معاملات سے گزرتے ہیں. تو یاد دہانی کے طور پر یا جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر
جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اس تناظر میں کچھ باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے سارے مسائل جو ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے، تو اگر کسی صاحب کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ قربانی ہے کیا چیز، اور دین میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کس پر واجب ہے، اور اس کے مخصوص دن کیا ہے، اور قربانی جن جانوروں کی جائے ان کی حیثیت کیا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ کہ جو قربانی کا لفظ ہے، اس کا جو مادہ اصلیہ ہے قربا یا قاف رے اور با، اس میں نزدیکی کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی لغوی طور پر ہم ہر اس چیز کو قربانی کہہ سکتے ہیں جس سے کسی کا قرب چاہا جائے، کسی کی نزدیکی چاہی جائے لغت میں۔ جس طریقے سے ایمان کا لفظی معنی یقین کرنا ہے، جو بندے شیطان کی بات پہ یقین کرتے ہیں وہ لغوی طور پر شیطان پہ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ شیطان پر لغوی معنی کے اعتبار سے جو اس کی بات کو مانتے ہیں تو فرمایا گیا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لے آتے ہیں شیطان پر اور سرکش پر۔ تو یہاں ایمان اپنے لفظی معنی میں ہے، شرعی معنی میں نہیں۔ شرعی معنی میں ایمان کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر آخری درجے کا یقین کر لینا، اس کو شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قربانی ہے کہ لفظی معنی تو قرب چاہنا یا نزدیکی چاہنا، بندے نے اگر کوئی بھی کام کیا کسی کا قرب چاہنے کے لیے تو اسے ہم لغت میں قربانی کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے جو بھی چیز راہ خدا میں دی جائے اسے لفظی اعتبار سے قربانی کہا جا سکتا ہے، لفظی اعتبار سے، شرعاً نہیں۔ اعتبار شرعاً ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا۔ مثلا جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں ایک بات پہ جھگڑا ہوا تو جو قابیل تھا اس نے یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے کوئی ردی سی فصل جو ہے، ردی سی کوئی یعنی چیز، گندم جو وغیرہ کچھ بھی، اسے راہ خدا میں صدقہ کیا، اور جو حابیل تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک دمبا یا ایک بکرا قربان کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور قرآن مجید میں دونوں کے بارے میں کہا گیا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قبول کر لی گئی دوسرے کی نہیں کی گئی۔ تو یہاں پر قربا یا قربانی کا لفظ اپنے لفظی معنی میں ہے، شرعی معنی میں نہیں ہے۔ شریعت میں قربانی کیا ہے، اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اعتبار
لفظی معنی کا نہیں ہوتا، اعتبار شرعی معنی کا ہوتا ہے۔ مثلا صلاۃ کا لفظی معنی دعا مانگنا ہے، جبکہ شریعت میں صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ اب ایک بندہ اگر 24 گھنٹے ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے بھی دعا مانگتا رہے تو اس نے اقیم الصلاۃ پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ شریعت میں صلاۃ سے مراد صرف دعا مانگنا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا ہے، جس کو ہم عرف میں نماز کہتے ہیں۔ اسی طرح قربانی شریعت میں کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، میں آپ کو مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ایام نحر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخصوص جانور ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ ایام نحر میں، یہ میں بعد میں عرض کروں گا ایام نحر کتنے ہیں۔ جن دنوں میں شریعت میں قربانی جائز رکھی گئی ہے ان دنوں میں مخصوص جانور کہ بکرا اتنا ہو، دمبا ہو تو اس کی یہ عمر ہو، وہ گائے ہو، بیل ہو تو یہ ہو، اونٹ ہو تو یہ ہو وغیرہ، یہ ہے مخصوص جانور۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی بڑا قیمتی جانور جو اونٹ سے بھی 10 گنا قیمتی ہے وہ ذبح کر دیتا ہے، لیکن وہ شریعت میں اس کی قربانی جائز نہیں رکھی گئی تو اس کو ہم قربانی نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی بندہ 9 ذو الحج کو کوئی کروڑ روپے کا اونٹ ذبح کر دیتا ہے تو اس کی یہ عمل قربانی نہیں کرائے گا، کیونکہ قربانی کے لیے شرط ہے مخصوص دنوں میں، جو شریعت نے دن مخصوص کیے ہیں نا ان دنوں میں، مخصوص دنوں میں مخصوص جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک گائے میں 7 بندے شریک ہو گئے اور 6 کی نیت تو قربانی کی ہے، ایک کہتا ہے جی میں تو ویسے ہی مجھے تو گوشت چاہیے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ شرط یہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ رضا الہی کے طالب ہوں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے جی قربانی شریعت میں۔ اب اگر کوئی بندہ فرض کریں بکرے کی قیمت بالفرض 60,000 ہے اور گائے وغیرہ بالفرض آج کل کوئی کم بیش کوئی 2.5-3 لاکھ تک تو چلی جاتی ہوگی، یہ قیمت ہے ان کی، اور کوئی بندہ جو ہے وہ 20 لاکھ کا صدقہ کر دیتا ہے، 20 لاکھ کا صدقہ کر دیتا ہے، جانور ذبح نہیں کرتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہ کرنے کا گناہ اس پہ باقی رہے گا، کیونکہ قربانی جو ہے یہ مخصوص جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ قربانی جو ہے نا اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا، مشرکین مکہ جو تھے قربانیاں وہ بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے قربانیوں میں بڑے شرک کو شامل کر دیا تھا کئی طریقوں سے۔ ایک تو وہ جب قربانی کرتے تو اسے بسم اللہ والعزیٰ کہہ کے ذبح کرتے، لات اور عزیٰ کے نام پہ ذبح کرتا، اور پھر قربانی کا گوشت بتوں کے آگے رکھ دیتے، خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجئے اور نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے۔ یعنی یہ جو ونہر کا لفظ ہے اس سے مراد قربانی ہے، کہ قربانی بھی اپنے رب کے لیے، جیسے نماز رب کے لیے ہے ویسے قربانی بھی رب کے لیے ہے۔ سامعین محترم،
اسلام نے قربانی کو شرک کی آمیزش سے پاک کیا، اور قربانی کا جو مقصود ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا۔ یعنی وہ کعبے کی دیواروں پر خون مل دیتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، میرے پاس تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصود تمہارا جانوروں کا خون نہیں ہے، میں تو صرف تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہوں، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ سامعین محترم، اب جو قربانی ہے یہ شرعی نقطۂ نظر سے ہر اس انسان پر واجب ہے جو مسلمان ہو، صاحب استطاعت ہو، مقیم ہو اور آزاد ہو۔ اگر بیمار ہوگا پھر بھی ہوگی، ٹھیک ہے، 4 شرطیں اس میں پائی جائیں گی۔ مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اگر ایک غیر مسلم قربانی کرتا بھی ہے تو اس کی قربانی کوئی قربانی نہیں، کیونکہ جیسے بغیر بیج کے فصل نہیں ملتی، ایمان کے بغیر ثواب نہیں ملتا، اس کی قربانی کوئی قربانی نہیں، مسلمان ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، اگر وہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے تو وہ معاملات اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں، اس پر قربانی نہیں۔ اور وہ صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس بندے پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس بندے پہ قربانی واجب ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی نصاب ہو، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا مالیات میں سے کوئی اس کے برابر چیز ہو 52.5 تولے چاندی کے، تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی کرنی واجب ہوگی۔ اب سامعین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ دیکھیں، اختلاف کرنے والے کس بات میں اختلاف نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، کیا لوگوں نے خدا کے ہونے نہ ہونے میں اختلاف نہیں کیا؟ کیا لوگوں نے حضرت ابراہیم کے وجود میں اختلاف نہیں کیا؟ کیا لوگوں نے حضرت اویس کرنی کے وجود میں اختلاف نہیں کیا؟ اختلاف کا کیا ہے؟ لیکن دلیل دیکھنی ہوتی ہے نا، دلیل دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو آج کل ڈنڈورا پیٹا گیا اور پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، یہ کہا گیا کہ جی قربانی تو صرف حاجیوں پر ہے، عام مسلمانوں پر تو نہیں ہے، یہ تو خام خواہ آپ اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ یہ پیسے جو ہیں کسی فلاحی تنظیم کو دے دیے جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی انہیں عبادت کے موقع پر ہی فلاحی تنظیمیں کیوں یاد آتی ہیں؟ جب یہ اپنے مقام پہ کروڑوں لگاتے ہیں اس وقت انہیں فلاحی تنظیمیں کیوں نہیں یاد آ جاتی؟ جب یہ کروڑوں کی گاڑیاں لیتے ہیں اس وقت انہیں فلاحی تنظیمیں کیوں نہیں یاد آتی؟ جب یہ لاکھوں سے بڑھ کر موبائل لیتے ہیں اس وقت انہیں فلاحی تنظیمیں کیوں نہیں یاد آتی؟ تو یہ بات فلاحی تنظیموں کی نہیں ہے، بات اینٹی اسلام سوچ کی ہے کہ اسلام کی ہر بات میں شک پیدا کرنا ہے، اسلام کی ہر بات کو لوگوں میں ایک مشکوک بنا کے ہم نے پیش کر دینا ہے۔ سامعین محترم، فقہا میں
اس میں تو اختلاف ہے، اور احناف میں امام ابو حنیفہ کا موقف میں بھی عرض کرتا ہوں، یعنی امام شافعی اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، یعنی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی استغفر اللہ فضول چیز ہے، لیکن سنت موقدہ کا قول کیا گیا بعض دلائل کی بنیاد پر، لیکن قربانی کی تحسین سب نے کی ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جسے بجا لانا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، اب قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر جس میں یہ چیزیں پائی جائیں، مسلمان ہو، صاحب استطاعت ہو، آزاد ہو، مقیم ہو۔ اس کے وجوب پہ کیا دلیل ہے؟ بہت سے دلائل ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو امر کا صیغہ ہے وانحر، قربانی کیجیے۔ امر ویسے تو 18 معنی میں آتا ہے، لیکن یہ اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے، اصلاً امر کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا کوئی دوسرا مفہوم کسی قرینہ مانعہ کی وجہ سے لیتے ہیں، ورنہ اصلاً یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ سورہ الکوثر تو مکی ہے اور قربانی مدینہ میں واجب ہوئی ہے 2 ہجری میں، تو اگر فصل لربک وانحر سے قربانی واجب ہو گئی تھی تو پھر تو یہ مکہ سے شروع ہو جانی چاہیے تھی نا۔ بڑا مشہور ان کا سوال ہے۔ میں یہ عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ کوثر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ میں۔ امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو جب یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مدینہ میں وانحر کا حکم دوبارہ نازل ہوا ہے، تو وہاں سے قربانی کا وجوب ثابت ہو گیا۔ ایک بات، اگر کوئی چیز نازل ہو جائے، مثلا آتوا الزکوٰۃ کے الفاظ سورہ مدثر میں بھی آتے ہیں نا، سورہ مدثر میں ابتدائی جو صورتیں ہیں مزمل مدثر، ان میں بھی آتے ہیں۔ اس وقت تو زکوٰۃ واجب نہیں تھی، لیکن جب دیگر قرائن سے زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب اس آیت سے بھی زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہوگا۔ تو وانحر سے دونوں صورتوں میں قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب جو وانحر کا لفظ ہے نا، نہر کرنا، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں لغت میں، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس پر مفسرین نے وضاحت کی ہے، خصوصاً امام رازی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ قربانی کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام میں قرآن مجید میں اسلوب یہ ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو فصل جو ہے نا، یہ نماز ہے، وانحر ایک طرح سے زکوٰۃ کے مشابہ ہے کہ اس میں غریبوں کو گوشت دیا جاتا ہے، یعنی قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ اسی معنی میں ہوگا، قربانی کرنے کے معنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک عرب یہ کہے کہ نہر تو کوئی بھی عرب اس سے یہی سمجھے گا کہ اس نے قربانی کی ہے، اونٹ کو ذبح کیا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ قربانی کرنے کے معنی میں یہاں پر ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعتن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس بندے نے استطاعت پائی،
اب دیکھیں استطاعت کا مثلا حج کے بارے میں کہا من استطاع الیہ سبیلا، قرآن نے تو نہیں کہا کہ حج کی استطاعت سے مراد کیا ہے، وہ تو علماء نے فقہا نے قرآن و سنت کے مزاج کو سامنے رکھ کے طے کیا نا کہ حج میں استطاعت سے یہ مراد ہے، تو انہوں نے ہی قربانی میں استطاعت کو اس کے نصاب کے ساتھ واضح کر دیا۔ سرکار نے فرمایا من وجد ساعتن، جس نے ساعت پائی، طاقت پائی، فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، وہ عیدگاہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ جو ڈانٹنا ہے نا، ڈانٹنا، اس کو کہتے ہیں وعید۔ وعید ایسی وعید جو ہے وہ وجوب کے ترک پہ ہوتی ہے، جو چیز واجب ہو نا اس کے ترک پہ ایسی تاکید ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابو بردہ نے بتایا کہ میں نے تو قربانی جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کر لی ہے، آپ نے فرمایا عائد نوسوکن، اپنی قربانی دوبارہ کر۔ اگر آپ نے ایک نفلی صدقہ دیا ہے وہ کسی وجہ سے نہیں ہوا تو آپ کو دوبارہ کرنے کا نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ایک زکوٰۃ دی ہے اور کسی وجہ سے وہ نہیں ہوئی، کوئی اس میں ایسا عمل تھا، کوئی رکاوٹ تھی، تو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جس کو لوٹانے کا حکم دیا جائے وہ واجب ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر کہ اپنی قربانی لوٹا، یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ اور بھی دلائل ہیں، میں وقت اتنا نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن و سنت کا یہ جو مزاج ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اب کس پہ واجب ہے؟ من وجد ساعتن، جس نے بھی استطاعت پائی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک گھر میں اگر 3 بندے صاحب استطاعت ہیں تو ان میں سے ایک کر دے تو کافی ہوگا، حدیث میں تو یہ نہیں کہا گیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من وجد ساعتن، جس نے بھی استطاعت پائی۔ سامعین محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجوب کا جو سبب ہے وہ ایک گھر نہیں ہے، وہ استطاعت ہے۔ ممکن ہے ایک گھر میں کوئی بھی صاحب استطاعت نہ ہو تو کسی پر بھی واجب نہیں ہوگی، کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ایک گھر میں 5 بندے استطاعت ہوں تو سب پر واجب ہوگی، کیونکہ قربانی کے وجوب جو ہے وہ گھر شریعت نے قرار نہیں دیا، استطاعت کو قرار دیا ہے۔ من وجد ساعتن، جس نے بھی استطاعت پائی۔ سامعین محترم، یہ جو لوگ ہیں نا، اور سچ بات یہ ہے اور جو ہمیشہ سے رہا ہے، اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے، اصحاب منبر و محراب کا بھی ہے، کہ ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ہم منبر و محراب پہ وہ چیزیں بیان نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دھاڑ نہیں ملتی، نعرے نہیں لگتے، اس لیے ترجیحات بدل جاتی ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسی سوچ ہمیشہ پائی گئی، اور جو لوگ ایسی سوچ پھیلاتے ہیں، کبھی آپ ان کی پرسنل زندگی کو دیکھنا کہ ان میں عبادت کا کتنا ذوق ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے علماء تھے نا، اگرچہ ان کے پاس ڈگریاں اتنی شاید نہ ہوں جتنی آج کل کے علماء کے پاس ہیں، لیکن ان لوگوں میں تقویٰ بہت تھا۔ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا تھا، اللہ سے دور کرنا نہیں تھا۔ وہ ترغیب و ترہیب کو سمجھتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو مائل کرنا ہے، ہم نے شک پیدا نہیں کرنا لوگوں کے دلوں میں عبادت کے بارے میں۔ سامعین محترم،
اب دیکھیں، ایک بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بدنا کرنا لازم ہے، یعنی ممکن ہے اس کے گھر میں 7 افراد ہوں صاحب استطاعت، یہ بڑے جانور کو کہتے ہیں جیسے گائے ہے، اور مجھے وہ مل نہیں رہا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 7 بکریاں ذبح کر دے۔ تو اگر ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتی تو آپ فرما دیتے بس 1 بکری ذبح کر دو، دیٹس آل۔ بھائی شریعت نے قربانی کے وجوب کا سبب استطاعت کو قرار دیا ہے، گھر کو قرار نہیں دیا۔ پھر آپ دیکھیں، مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، ہم حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس صحیح بخاری پڑھ رہے تھے، تو سفر کی بات چلی، یہ قصر نماز جو پڑھنی ہوتی، تو کسی نے عرض کیا کہ جناب پہلے زمانے میں تو لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اب ظاہر ہے کوئی 92-96 کلومیٹر بندہ کرے گا تو تھک جائے گا، تو اب تو بڑی آرام دہ سواریاں آ گئی ہیں، آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اب قصر نماز کس لیے پڑھی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا دیکھیں، شریعت کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جس سے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا جائے۔ بڑی گہری بات ہے، میں اس کی مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھیں بندوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ممکن ہے ایک بندہ اتنا جفاکش ہو کہ وہ 100 کلومیٹر اونٹ پہ سفر کر کے بھی نہ تھکے، اور ایک بندہ اتنا نازک مزاج ہو کہ وہ بڑی آرام دہ گاڑی میں بھی 50 کلومیٹر سفر کر کے تھک جائے۔ اب وہ اسے کہے گا کہ تو نہیں تھکا، تو پوری نماز پڑھ، میں تھک گیا ہوں، میں قصر پڑھوں گا، مذاق بن جائے گا نا ایک۔ اس لیے شریعت نے قصر کی علت مینز بیس، اس کی بنیاد، تھکاوٹ کو قرار نہیں دیا، سفر کو قرار دیا کہ جو بندہ اتنا سفر کرے گا وہ قصر پڑے گا۔ میرے بھائی شریعت نے قربانی کے وجوب کا سبب گھر کو قرار نہیں دیا، استطاعت کو قرار دیا ہے۔ کیوں؟ آپ فرض کریں ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، بڑا گھر ہے، تینوں بیٹے اکٹھے رہتے ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، من وجہ وہ اپنا ان کا نظام الگ ہے۔ قربانی کا وقت آئے گا وہ کہیں گے ابا جی ہمارا تو ایک ہی گھر ہے نا، پھر ایک قربانی ہوگی نا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پھر نہیں ہے کہ یار ہم تم میں کون سی چیز بانٹی ہوئی ہے، مذاق بن جائے گا نا شریعت کا۔ تو شریعت ایسا حکم نہیں دیتی جس سے شریعت کا حکم مذاق بنا دیا جائے، شریعت کلیئر کٹ بات کرتی ہے۔ تو شریعت نے اس کا سبب گھر کو قرار نہیں دیا، شریعت نے اس کا سبب جو ہے وہ استطاعت کو قرار دیا ہے۔ اچھا وہ جو قول پڑھا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر سے ایک قربانی ہوتی تھی، وہ مجازن ہے، عرف ہے۔ آپ کسی بچے سے پوچھیں جی کیا ذبح کر رہے ہو، وہ کہا جی ہم نے دمبا ذبح کیا ہے۔ ذبح تو اس کے باپ نے کیا ہے نا، بلکہ ذبح تو قصائی نے کیا، اس کے باپ نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جی ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، تو اس سے یہ چیز مراد تھی کہ مراد یہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی صدقہ فطر کی طرح نہیں تھی کہ بڑے نے چھوٹوں کی طرف سے بھی دینی ہے جو غیر صاحب نصاب بھی ہوں، جو بالکل بچے بھی ہوں۔ مراد یہ ہے کہ گھر کا سربراہ جو صاحب نصاب ہوتا تھا وہ قربانی کر دیتا تھا، اور جو دیگر افراد تھے وہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ یہ اگر اس کی سند کو صحیح مان لیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سند میں معاویہ بن یحییٰ ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اس پر جرح کی گئی ہے۔ وہ اگر مان بھی لیا جائے
تو بھائی اس سے یہ چیز مراد نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ شریعت نے قربانی کے وجوب کا سبب استطاعت قرار دیا ہے، گھر کو قرار نہیں دیا، ورنہ شریعت کا حکم مذاق بن جائے گا۔ اب اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ میں ویسے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک تو حدیث پاک آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، یعنی سرکار اپنی قربانی کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آ جاؤ۔ ثابت کیا ہوا؟ سرکار کی قربانی الگ تھی، سیدہ فاطمہ کی قربانی الگ تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانور ذبح کرتے تھے، فرماتے تھے ایک میری طرف سے ہے، ایک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو اگر ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہے نا، پھر تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائی، شک پیدا کرنے والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ہمیں بھی خدا داد فہم سے کام لینا چاہیے، شریعت کے حکم کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اب اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اگر ایک گھر میں ایک بندہ بھی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس گھر پر کوئی قربانی لازم نہیں ہے، اور اگر ایک گھر میں 5 بندے صاحب استطاعت ہیں تو سب پر قربانی لازم ہوگی۔ من وجد ساعتن، جس نے بھی استطاعت پائی۔ اچھا، پھر ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھو جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من اراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وظفرہ یا واظفارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے جو بندہ قربانی دینے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مستحب عمل ہے، جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے، یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے۔ استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ جی سرکار نے فرمایا من ارادہ، جو ارادہ کرے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ارادے پر موقوف ہے۔ اگر واجب ہوتی تو پھر تو یہ نہ کہا جاتا نا تمہارا جی چاہے تو واجب ادا کر لو، جی چاہے تو نہ کرو، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ واجب تو واجب ہے۔ من ارادہ، جو ارادہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قربانی ہر پر لازم نہیں ہے، ہر صاحب استطاعت پر، بلکہ جو چاہے قربانی کر لے، جو چاہے نہ کرے۔ اگر یہی بات ہے پھر وہ تمہارا ایک گھر والا فلسفہ کدھر گیا؟ تم جو کہتے ہو کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی، وہ فلسفہ پھر کدھر گیا تمہارا؟ وہ تو ختم ہو گیا۔ آواز نہیں مجھے آ رہی جی؟ اصل میں نا یہ پنکھوں کا، آپ صاحب استطاعت پوچھ رہے ہیں، صاحب استطاعت کون ہے؟ صاحب استطاعت نہ ہو تو 3-4 بھائی مل کے قربانی کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ۔ اچھا، نہیں، یہ ویسے اچھی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہیں، 3 بھائی ہیں بالفرض، وہ صاحب استطاعت نہیں ہیں کوئی بھی، تو کیا وہ تینوں اکٹھے ہو کے ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ تو یہ اراقۃ الدم ہے، ایک جان نکلتی ہے تو ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی 3 نہیں، جو میں نے گائے جو ہے نا اس میں 7 ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ شریعت کا حکم ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا گیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو قربانی تو اراقۃ الدم کا نام ہے، اب گائے کی 7 روحیں تو نہیں ہوتی، روح تو ایک ہوتی ہے، تو جو 7 کی طرف سے کیسے ہو گئی؟
انہوں نے فرمایا یہ حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہاں حدیث آ جائے وہاں ہم قیاس نہیں کیا کرتے. تو اس لیے جہاں تک ایک قربانی کی بات ہے وہ ایک بندہ ہی کرے گا. ہاں وہ اس کے ساتھ مالی تعاون کر دیں، باقی میرا رب کرم کے پر فیصلے کرتا ہے، وہ سب کو بھی اجر دے دے، اس کی شان ہے، لیکن ایک قربانی ایک بندے کی طرف سے ہو. سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ جو چاہے قربانی کرے، جو چاہے کہ قربانی کرے تو وہ اپنے بال یا ناخن نہ لے. اس سے استدلال کرنا کہ قربانی واجب نہیں ہے یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ ایک تو حدیث میں تضاد آ جائے گا کہ ایک طرف سرکار فرمائیں جو قربانی جو استطاعت پائے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ڈانٹیں. اور دوسری طرف فرمائیں کہ جو چاہے کر لے. یہ تضاد ہوگا کلام میں اور یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے تضاد نہیں ہوتا، حدیث میں بھی تضاد نہیں ہوتا، تطبیق ہوتی ہے، پاسبل ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بندہ وہ صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب ہو، وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے. یعنی اس کا تعلق بندوں کی مختلف کیٹیگریز کے ساتھ ہے. اس کو قربانی کے وجوب کے منافی سمجھنا یہ اسلام کی روح کے منافی ہے. سامعین محترم، یہ ہو گیا قربانی کا وجوب. اس کا مطلب یہ ہے قربانی کے 3 دن ہیں. پھر میں عرض کروں گا کہ کہنے کا کیا ہے، لوگوں نے کیا نہیں کہا. کہنے کو تو جو چاہے کہہ سکتا ہے. خنسا بھی آتا ہے اس کے معاملے میں، وہ الگ بات ہے، اس کو نہ چھیڑے، ٹائم نہیں ہوگا. وہ تو جیسا ہوگا اس کے مطابق اس کا ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کے 3 دن ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس اور حضرت ابن عمر، یہ فی ایام معلومات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد النہر والیومان، یوم النہر والیومان، ایک 10ویں کا دن اور 10ویں کے بعد کے 2 دن. یہ 3 دن قربانی کے ہیں، یعنی 10، 11 اور 12. 12ویں کے سورج غروب ہونے تک قربانی کا وقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا دن سب سے افضل ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ کسائی کو ڈھونڈنا بڑی کرامت دکھانی پڑتی ہے. تو اگر کسی بندے کو نہ ملے، وہ چاہتا ہو کہ میں آج ہی کروں، اسے نہ ملے تو وہ دوسرے دن کر لے تو اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی انفرادیت شو کرنے کے لیے بعد میں قربانی کرتا ہے تو اس کا اجر کم ہوگا. اور میں یہ بات عرض کروں کہ قربانی کے 3 دن ہیں. ایام تشریق ایام قربانی نہیں ہیں. ایام قربانی یوم النہر اور 2 دن بعد، یہ 3 دن ہیں قربانی کے. اب سامعین محترم، اگر کوئی بندہ چوتھے دن جا کے قربانی کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے بھی، جیسی بھی ہے، دلیلیں کیا قادیانیوں کے پاس نہیں ہیں، دلیلیں باطنیوں کے پاس نہیں ہیں، خدا کی قسم چکر دے دیں گے آپ کو. کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں کیا کیا انہوں نے وہ دلیلیں گھڑی ہوتی ہیں. دلیلوں کی بات نہیں ہوتی، ہمارے سامنے پوری امت کا عمل ہے جنہیں اللہ نے دین کا وہ فہم عطا فرمایا تھا، ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر کسی کے نزدیک اگلا دن بھی ہے بالفرض تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ پہلا دن سب سے افضل ہے. تو وہ ضد میں آ کر افضل دن کو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی؟ تو بہرحال قربانی کے 3 دن ہیں.
اب اس کا ایک مسئلہ اور بھی مستنبط ہوتا ہے. مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے، کیا فرض کریں کہ ایک بندے پہ قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کر دی، اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر بندے کو کسی طرح ممکن ہو تو وہ قربانی کر دے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے لیے مال جمع نہیں کیا تھا کہ آپ کو صاحب نصاب کہا جائے، لیکن آپ ہمیشہ قربانی کرتے تھے. ایک بندے نے قربانی کر دی 10 کو، 11 کو یا 12 کو اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس بندے پہ لازم ہوگا کہ دوبارہ قربانی کرے، کیونکہ پہلی اس پہ واجب نہیں تھی، دوسری اس پہ واجب ہوئی ہے. تو قربانی کے 3 دن ہیں. اب آ جائیں کہ قربانی کس جانور کی جائے گی، ان کی عمر کیا ہوگی. تو قربانی جو ہے اس میں 3 قسم کے جانور ہیں اصولی طور پہ، ان کے مذکر و مؤنث یا ان کی اجناس. ایک بکرا ہے، مذکر و مؤنث، اور بکرے کی جنس میں سے دمبا ہے. بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، کم از کم 1 سال کا، اور دمبا اگر موٹا تازہ ہو اور وہ 1 سال کے دمبوں میں چلتا ہوا سال کا ہی محسوس ہو تو وہ 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. بکرا 6 مہینے کا نہیں ہو سکتا، بے شک اس کا قد 8 فٹ کیوں نہ ہو گیا ہو، کیونکہ یہاں نس آ جائے گی، وہاں قیاس نہیں چلے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک تو یہ پرابلم ہے، وہ آپ نے محاورہ سنا ہے کہ کہیں سے چوہے کو ہلدی کی ایک دلی مل گئی تو وہ پنساری بن کے بیٹھ گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تو سب کچھ ہوتا ہے نا جی، جو بھی سرکار نے فرمایا وہاں پر جمع ہے. اب یہ تو پھر محدثین کا کام ہے نا، وہ حیثیت بتاتے ہیں. اب بندے کتاب کھولتے ہیں سامنے، وہ دیکھو جی اس میں آ گیا جی، تم فقہ پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کرتے ہیں. یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم یہ اپنے اس جملے سے کس کس پہ الزام لگا رہے ہو؟ کبھی سوچا؟ جن بندوں نے دین کی روح کو پا لیا تھا، جن بندوں کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، جن بندوں کے فیض آج بھی اسلام اور درد کی دولت تقسیم کرتا ہے، تم ان بندوں کے بارے میں کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟ سامعین محترم، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک حدیث مسلم میں ہے، حدیث پاک ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ابو بردہ نے کہ میرے پاس تو ایک 6 مہینے کا بکرا ہے. آپ نے فرمایا تو اسی کو ذبح کر دے، وہ تیرے لیے جائز ہے. ولا تجزی بعدک لأحد، تیرے بعد کسی اور کے لیے بھی جائز، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت تھا. آپ صرف ایک مفتی کی طرح مسئلہ بتاتے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو اختیار بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ اختیار اللہ کے مقابلے میں نہیں تھا، اللہ کے اذن کے ساتھ تھا. پیغمبر کی ذات مرضی الہی کا مظہر ہوتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی اور عورت سے نکاح کرنا حرام تھا. سرکار نے ایک صحابی کی گواہی کو 2 کے قائم مقام قرار دے دیا. پیغمبر کی حیثیت کسی ڈاکیے کی نہیں ہوتی، جیسے کہ کچھ بدبختوں نے کہا کہ جیسے ڈاکیا آ کے خط دے کے چلا جاتا ہے، پیغمبر قرآن دے کے چلا جاتے ہیں، اللہ کا نہیں.
اللہ تعالیٰ پیغمبر کو قرآن بھی دیتا ہے اور اختیار بھی دیتا ہے، اور یہ اختیار اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو سرکار نے ان کو اجازت دے دی۔ اب اس سے اگر کوئی دلیل پکڑے کہ جی صحیح مسلم میں ہے جی 6 مہینے کے بکرے کا، اس کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ کس کو، یعنی بندہ کس پہ اپنا وقت برباد کرتا رہے گا؟ سامعین محترم، تو یہ 1 سال کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گائے، اس کی جنس کی بھینس مذکر و مؤنث 2 سال کے۔ عرب میں چونکہ بھینس نہیں تھی اس لیے اس کا وجود نہیں ملتا۔ جس بندے کے نزدیک بھینس کی قربانی اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا ذکر نہیں ملتا، وہ بتائے اس کا دودھ کیسے جائز ہے؟ دودھ کی حلت وہ کہاں سے ثابت کرے گا؟ یہاں سے دودھ کی حلت ثابت ہوگی، وہیں سے اس کی قربانی کی حلت ثابت ہوگی۔ تو یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، 5 سال کا، یہ قربانی کے۔ اچھا، یہ جو بڑے جانور ہیں ان میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، 7 سے زیادہ نہیں۔ جن روایات میں وہ اخبار احاد ہیں، ان کی سند کو آپ دیکھیں، ان کے راویوں کو آپ دیکھیں، آپ کو صورتحال پتہ چل جائے گی۔ سامعین محترم، جو چیزیں ثابت ہیں شریعت سے وہ یہ ہے، جیسے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے دن جانور ذبح کیے، سرکار نے ہمیں حکم دیا کہ بکرا یا بکری ایک کی طرف سے ہوگا، والبقرہ عن 7، اور گائے 7 کی طرف سے ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جانور میں 7 بندوں کو شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ ظاہر مسائل بہت سے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو وہ پوچھ لے، باقی کچھ باتیں میں سنتوں کے بعد عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتے ادا کر